नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कि आपने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक को 3 अशरों में तकसीम किया गया है कि पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़रत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी। आज के प्रोग्राम में हम अशरे रहमत पर गुफ्तगू करेंगे। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान स्कॉलर हैं, आप सदर शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सईदुर रहमान आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बेहद ममनून कि आप तशरीफ़ लाए। एक अहम मौजू अशरे रहमत, ये अभी अशरे रहमत चल रहा है, तो ये अशरे रहमत कैसे है, हमारे नाजरीन को इस बारे में कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ज़िक्र हुआ कि इसका जो आगाज़ है, इसके इब्तिदाई अय्याम हैं, वो तकरीबन जो 10 दिन हैं जिनको हम अशरा कहते हैं, तो उनकी निस्बत रहमत से की गई है। बिल्कुल। तो रहमत अल्लाह ताला की बड़ी बुनियादी और सबसे अहम तरीन सिफ़त है। यानी ये जो रमज़ान है, ये अल्लाह ताला की उस सिफ़त रहमत का एक नमूना, एक मज़हर है। अब अल्लाह की जो सिफ़त रहमत है वो तमाम सिफ़ात पर गालिब है। सुभान अल्लाह। ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की जो सिफ़त गज़ब है, खुद बिल्कुल हदीस क़ुदसी में आता है, यानी वो हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हवाले से बयान करते हैं कि अल्लाह कहता है कि रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब से आगे चली गई, सबक़त ले गई। अल्लाह अकबर। तो ये इस सिफ़त की अहमियत का, जो अल्लाह की सिफ़त रहमत है, इसका अंदाज़ा इससे आप लगाएं कि इस सिफ़त को बयान करने के लिए अल्लाह ने एक लफ्ज़ का इंतखाब नहीं किया, वरना हर सिफ़त का एक एक लफ्ज़ मिलेगा। बिल्कुल। रज़्ज़ाक़ एक मिलेगा, अलीम इल्म वाला एक मिलेगा, खालिक एक मिलेगा, जितनी भी सिफ़ात। लेकिन सिफ़त रहमत के लिए 2 लफ्ज़ हैं, अर्रहमान अर्रहीम। सुभान अल्लाह। यानी इससे आप अंदाज़ा कर लें कि सिफ़त रहमत के अंदर किस कदर वुसअत है कि एक लफ्ज़ उसको पूरी तरह वाज़े नहीं कर सकता। बिल्कुल। और ये अल्लाह की जो रहमत है, इसके अंदर पूरी कायनात शामिल है, तमाम जहान शामिल है, तमाम इंसानियत शामिल है। उसकी रहमत से कोई भी महरूम नहीं है, जो रहमान की सिफ़त है। और रहीम की सिफ़त के अंदर अल्लाह ताला की वो रहमत जो इस दुनिया के बाद के जहान तक जा रही है। अल्लाह की जो सिफ़त रहमत है जी, एक उसकी वुसअत है कायनात के हवाले से। बिल्कुल। यानी कायनात के अंदर जितनी भी अशिया हैं वो उस दायरे में आ जाती हैं। बिल्कुल। और उस रहमत से अल्लाह ने उनको भी महरूम नहीं रखा जो उस पर ईमान नहीं रखते। बिल्कुल। सुभान उनको भी पूरी तरह अल्लाह ताला ने हर चीज़ अता कर रखी है और कोई उनको महरूम नहीं किया गया। और एक अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत का दायरा है इस दुनिया के बाद के जहान के लिए, जिसको हम आलम आखिरत कहते हैं। बिल्कुल। तो आलम आखिरत के एतबार से अल्लाह की उस सिफ़त रहमत से वो लोग मुस्तफ़ीद होंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हैं।
تو اب یہ جو رمضان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت رحمت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا ماحول دے دیا کہ جس کے اندر اس نے ہمارے لیے نیکی کرنا آسان بنا دیا. بالکل. یعنی انسان اگر موازنہ کرے کہ وہی عمل باقی دنوں کے اندر کرنا نسبتاً تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اس مہینے کے اندر اگر انسان کرنا چاہے تو آسان ہے. اجر و ثواب بھی بڑھ گیا، اجر و ثواب بھی بڑھا دیا گیا، پورا ایک ماحول بنایا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا پورا عشرہ مظہر بنتا ہے. انسان کو توفیق حاصل ہو گئی، یعنی اس رحمت کے ذریعے انسان کے اندر یہ توفیق پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنی زندگی کے معمولات چینج کیے، کھانے پینے کا اوقات بدلے، اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کیں جو اس سے تقاضا کیا گیا. بالکل. یہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، ممکن تو نہیں. یہی توفیق جو اللہ کی عطا کردہ یہ اللہ کی صفت رحمت ہے. سبحان اللہ. تو اسی وجہ سے اس عشرے کے اندر اللہ کی رحمت کی دعا وہ ہمیں زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے. یعنی اگرچہ کوئی متعین دعا ہمیں سکھائی نہیں گئی، لیکن عشرہ رحمت کے اندر رحمت کی دعا کو انسان زیادہ ترجیح دے. مثلا ایک دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کے ساتھ اللہ کی رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ رحم کر اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اور اس رحمت کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھیں اور ایک حصہ 1% اس کو اس نے اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کر دی. اللہ اکبر. تمام مخلوقات میں، صرف انسانوں میں نہیں، تمام مخلوقات میں. اللہ اکبر. اور اسی کا ہی اظہار ہے کہ ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ جو ایک تعلق، ایک لگاؤ، ایک لگن، کہ وہ اس کی خاطر بڑی سی بڑی قربانی دیتی. بالکل، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور یہ 1% ہے. 1% جو تقسیم شدہ ہے. اللہ اکبر. یعنی 1% کو آپ ڈیوائڈ کریں، پتہ نہیں کتنی اللہ کی مخلوق آ چکی ہے اور آئے گی. تو اللہ تعالیٰ جس کے پاس 99 اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. تو اسی صفت رحمت کا گویا کہ یہ مظہر ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں. تو رحمت یوں کہنے کہ ہن کی طرف برس رہی ہے. سبحان اللہ. صبح شام گویا کہ اللہ کی رحمت کی صدائیں ہیں. بس اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کو سمیٹنا ہے، ہم نے کتنا اس کی طرف توجہ دینی ہے، ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے اندر کتنی طلب موجود ہے. سبحان اللہ. تو ماحول موجود ہے، دن رات کوئی بغیر کسی فرق کے اللہ کی رحمت مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس لیے اس عشرے کو تو خاص طور پر کہ جس کے اندر اب ظاہر چند دن رہ گئے، کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت سے ہم مستفید ہوں، اس سے زیادہ زیادہ توفیق مانگیں، اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اپنی جو بھی کمزوری ہے ہماری اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت چاہیے، اور ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی گزرتی ہے. وہی معاملات کو آسان کرتا ہے، بالکل، وہی توفیق دیتا ہے، بے شک، وہی مشکلات کو آسان کرتا ہے، پریشانیوں کا ازالہ کرتا ہے. بے شک. تو یہی وہ دعا ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. تو اس طرح کی جتنی بھی دعائیں قرآن حکیم کے اندر ہمیں بتائی گئی ہیں جی، کہ اللہ کی رحمت والی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس رحمت کو اپنے مزاج کا حصہ بھی بناؤ. سبحان اللہ. الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرتے ہیں اللہ بھی ان پہ پھر رحم کرتا ہے. سبحان اللہ. ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اللہ آسمان والا تم پر رحم کر رہا ہے. رحم کرے گا. سبحان تو یہ بھی ایک طریقہ بتا دیا کہ اللہ کی رحمت کو کیسے متوجہ کیا جاتا ہے. تو اعمال صالحہ کے ذریعے، روزے کے ذریعے، اپنے جیسے دیگر انسانوں کے ساتھ رحمت شفقت کا معاملہ کر کے ہم اس رحمت کو زیادہ سے زیادہ
سمیٹ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹیں۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان ناوان صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان، آپ تشریف لائے اور بہت مدلل اور عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی، جزاکم اللہ خیراً۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید اور پروگرام بھی ہم کریں گے، تو آپ کے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع تھا عشرۂ رحمت۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو اس میں پہلا عشرہ جو ہے وہ عشرۂ رحمت ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ہم زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں انہیں ہم سمیٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔